ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کا مرکز و محور ہیں اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت سب سے قیمتی شے ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے دین کا بنیادی سورس ہے اور ہمارے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، مصدر اور مرجع ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی پریبھاشا اور اس کی ڈیفینیشن آپ بتائیں، تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا جائے گا، ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ قرآن وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ ہے جواب، یہ ہے قرآن کی تعریف اور یہ ہے قرآن کی پریبھاشا۔ دیکھیں کہ قرآن مجید کا تعارف کروانے کے لیے بھی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا سہارا لیے بغیر اس کا تعارف بھی ہم نہیں کروا سکتے۔ قرآن پاک ہمارے لیے بنیادی سورس ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی پریبھاشا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اب دیکھیں کہ حدیث کی پریبھاشا کے لیے بھی ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا لینا پڑے گا۔ یعنی جب کوئی پوچھے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے تو جواب یہ دیا جائے گا، ان الحدیث ہوا ما ینسب الی رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قول کو، فعل کو، آپ کے تقریر یا وصف کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم حدیث کی تعریف کرنے میں اور حدیث کی پہچان کسی کو کروانے کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے محتاج ہیں۔ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جو کچھ حضور نے کہا، جو کچھ حضور نے کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر خاموشی اختیار کی اور آپ کے احوال وغیرہ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی تعریف کرنے میں، قرآن کی پہچان کروانے میں، حدیث کی پہچان کروانے میں ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے محتاج ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ ہمارے دین میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا اور دین کا مرکز اور محور ہیں، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بنیادی حیثیت اور مرکزی حیثیت اس لیے رکھتی ہے کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اگر اس کی کسی کو پہچان بھی کروانا چاہیں تو اس پہچان کروانے میں بھی ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا لیے بغیر اپنے قرآن کی یا حدیث کی جو ہمارے لیے بنیادی سورس ہیں ان کی پہچان بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بغیر نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح سے جو ہمارا دین ہے، مکمل دین، آخری دین اور کامل و اکمل دین، اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ دین کسے کہتے ہیں تو اب دیکھیں کہ ہم اپنے دین کی پہچان کروانے کے لیے یا دین کسے کہتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے محتاج ہیں۔ جب سوال یہ کیا جائے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کس شے کا نام ہے، تو جواب یہ ہوگا ما ہوا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے ہم دین کا نام دیتے ہیں، اسے ہم دین کا عنوان اور ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے دین کی پہچان کروانے کے لیے حضور کے محتاج، ہم قرآن پاک کی تعریف اور اس کی پریبھاشا کرنے کے لیے اور اس کی پہچان دوسروں کو کروانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے محتاج، حدیث پاک کی پہچان اور اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کی پریبھاشا اگر کسی کو بتانا پڑے تو اس کی پریبھاشا کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے محتاج۔ قرآن اس آخری کتاب کا نام ہے کہ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث
جو کچھ حضور نے کہا یا جو کچھ حضور نے کیا یا جو کچھ دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، سکوت فرمایا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ جو کچھ حضور لے کر کے آئے وہ دین ہے۔ تو ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی بات کی جائے گی، اور حضور پاک علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ہی ہم دین کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں اور حدیث کو پہچانتے ہیں۔ اگر حضور کے واسطے کو نکال دیا جائے بیچ سے تو پھر ہم ان چیزوں کی پہچان بھی کسی کے سامنے کروانے کے لائق نہیں رہتے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے پورے دین میں، اور حضور دین کا اور ایمان کا مرکز ہیں، محور ہیں، مصدر ہیں، سرچشمہ ہیں اور منبع ہدایت ہیں۔ اور اگر یہی بات امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لب و لہجے میں کی جائے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اگر حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لہجے کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط ہیں حباب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔